یہاں پہ ایک ٹربل شوٹ ٹپ ہے کہ یہ بڑی سٹکی سی سچویشن ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ہمارے پاس کوئی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہوتا اور بچہ کئی دفعہ قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. تو ہم نے اس قسم کی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا، ایسی پاور سٹرگل میں نہیں پڑھنا کہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کون فیئر تھا، کون انفیئر تھا. لیکن آپ اپنے بچے کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ جب تک میرے پاس کوئی فردر پروف نہ آئے کہ آپ صحیح طرح سے سچویشن کو کلیئرٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، میں بھی آپ کو فلی ٹرسٹ نہیں کر سکتی. اور آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ اس ریپوٹیشن پہ چلنا کہ آپ فیئر ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین تھے، اور آپ بتائیں کہ آخرت میں جیسے سب لوگ، یعنی فوراً ہم جہنم کی آگ نہ لائیں، ہم بتائیں کہ آخرت میں سوچیں کہ ہر ایک کی گروپنگ ہوگی، پیئرنگ ہوگی. کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اس گروپ میں جا کر کھڑے ہوں گے جو آنیسٹ نہیں ہوں گے، جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ جسٹ بیکاز یو کوڈ ناٹ ہینڈل اے سچویشن ان یور لائف. میں یہ چاہوں گی کہ میں آپ کو وہ طریقے سکھا دوں جس سے آپ اپنے آپ کو پھر بچا سکیں. پھر یہ کہ کانسیکوینسز ہم نے کیا بچے کو دینے ہوتے ہیں اگر وہ ڈس آنیسٹ ہوتا ہے. ہمارا گول ہونا چاہیے ٹو ٹیچ اے لیسن، ناٹ ٹو پنش. سزا دینا ہمارا نہیں ہے ٹارگٹ. ہم سزاؤں پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دو اور اس کو ایسے ڈیل کرو. کانسیکوینسز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو کتنا اون کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. جیسے اگر بچہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں ماما میں نے غلط کام کیا، میں نے آپ سے چھپایا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے یہ چوری کر لی، میں نے چیٹ کر لیا، تو یہاں پہ آپ مائلڈ کانسیکوینسز دیتے ہیں. اور مائلڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں اپ ٹو 24 آورس. 24 گھنٹے کے لیے مثلاً اس کا آپ نے اسکرین ٹائم بند کر دیا کہ بیٹا کیونکہ میں بہت اپسیٹ ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ 24 آورس کے لیے آپ کا اسکرین ٹائم بند ہے، یا میں چاہتی ہوں کہ آپ آج کے دن بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ آئندہ کے لیے آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. کوئی نہ کوئی پریویلیج جو ہے آپ ودرا کر لیتے ہیں اس کی. اور اگر بچہ نہیں مانتا، ڈزنٹ اون اپ ٹو اٹ، مانتا ہی نہیں اور آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اب آپ ماڈریٹ کانسیکوینس دیتے ہیں جو کہ 48 آورس تک چلا جاتا ہے. اسی کانسیکوینس کو آپ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 دن کے لیے آپ اپنی وہی، زیادہ بچوں کو اسکرین ٹائم آج کل ہوتا ہے ان کا، جیسے وہ ہم کہانی پڑھتے تھے نا کہ بادشاہ کی جان طوطے کے اندر. آج کل ہمارے بچوں کی جو جان ہے نا وہ آئی پیڈ اسکرین کے اندر ہے. اس کے علاوہ کوئی کانسیکوینس ورک ہی نہیں کرتا کہ کوئی گیم اور ایسی چیز آپ بند کر دیں. تو آپ نے 48 آورس کے لیے آپ ان کو وہ کانسیکوینس دے دیتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ لیٹس سی. اچھا، سیویئر کانسیکوینسز اس پہ نہیں دیے جاتے کیونکہ یہ بیک فائر کرتے ہیں. بچہ کیا کرتا ہے جب اگر فرض کریں آپ اس کو بہت چیخنا چلانا شروع کر دیں، ہمیشہ کے لیے اس کو کہہ دیں کہ یہ چیز بند ہے، مار پیٹ بہت زیادہ کریں، بچہ ریوولٹ کرتا ہے. بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، میرے ماں باپ ظالم ہیں اور وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے اور میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا. جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں میرا بچہ ضد میں آ گیا ہے، ڈھیٹ ہو گیا ہے. بیسیکلی ہم اپنے ہینڈلنگ کے طریقوں سے ان کو اس طرح کا بیہیویئر سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی ایک مشکل سینیریو ہوتا ہے. اب باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کیا کریں ہم نے نا، کہ جب ایسا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، مثلاً انہوں نے کسی کے ساتھ ڈس آنیسٹی کی، کسی کی چیز چرائی، کسی کے ساتھ زیادتی کی. اب وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچے کو سکھانا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی آپ اس کے ساتھ اپولوجائز کر لو. اور اس کو نا گھر میں نشر نہیں کرنا ہوتا اس بات کو. اکثر جب میں پیرنٹ سے بات کرتی ہوں اور ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے 3 اور بہن بھائی جو ہیں بڑے اور چھوٹے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے، جو ملازمین ہیں ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، جو کوئی نان کے داد کے ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے. اور جب میں ان کو کہوں کہ یہ جو اس کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن یا بڑا بھائی بڑی بہن ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مطلب ایسے ہی ساتھ ہیں، ان کا کیا، یہ تو پارٹ آف دا فیملی ہے. ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں جو پارٹ آف دا فیملی کو انوالو کرنا ہوتا ہے، لیکن شروع میں جب ہم بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہم نے وہاں بل بورڈز نہیں لگانے ہوتے، اس کے چھپانا بھی نہیں ہوتا. بچے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک رویے کو آگے تک کراس کروں گا تو میرے پیرنٹ کی کوئی شیم نہیں ہے، وہ پورے خاندان کو انوالو کر کے مجھے ٹھیک کرے گا. جیسے اس کے لیے ایک طریقہ بتایا جاتا ہے فیملی انٹرونشن کا. جب آپ کو لگتا ہے آپ نے بچے کو 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا اور وہ بچہ نہیں ٹھیک ہو رہا، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پوری فیملی کو انگیج کرتے ہیں. آپ پوری فیملی کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ رویہ جو ہے آپ کو جیسے جیسے متاثر کر رہا ہے، آپ ایک پورا ایسے لکھیں
ہر شخص اپنا ایک ایسے لکھتا ہے، بہت ایموشنل سا لکھیں، جس میں آپ لکھیں کہ آپ کو اس شخص سے کتنی محبت ہے، آپ اس کا کتنا ریگارڈ کرتے ہیں، اور پھر لکھیں کہ اس کا جو کوئی بھی انسیڈنس جو اس بچے کی لائف کا ہے جو آپ کو بہت متاثر کر رہا ہے، آپ اس کو لکھیں، اور کہ بھی آپ کے فلاں رویے سے مجھے یہ چیلنج آیا، اس طرح سے مجھے پریشانی ہوئی. اور یہ لکھنے کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ لکھتے ہیں کہ میں فیوچر میں آپ سے کیسا ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں. پھر اس کو بٹھا کر بڑی عزت کے ساتھ ہر شخص اپنا وہ لیٹر سنائے. اور جب آپ یہ سناتے ہیں تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، بیکاز ہر شخص اس کو اپنی ہیلدی ایکسپیکٹیشن بتا رہا ہوتا ہے. ہم تو یوزلی بہت برے طریقے سے وہ جو ہوتا ہے نا اس کو اور زیادہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس کو آپ کو ایکسٹرا چورس دے سکتے ہیں، بیکاز آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس لیے اب 2 دن آپ نے اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہے، یا یہ کام آپ کو اپنا خود کرنا پڑے گا، یا یہ کہ کسی کو آپ کو یہ ایکسٹرا فیور دینی پڑے گی، کوئی فائن ہے تو پے کرنا پڑے گا، آپ نے چیز چرائی ہے تو اب آپ کی پاکٹ منی میں سے وہ چیز آئے گی اور اس کو ڈیلیور کی جائے گی. تو کوئی بات نہیں، آپ سے ہو گیا، دیٹس اوکے، ہم آئندہ نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو کمپنسیٹ ضرور کرنا ہے. تو اسٹولن آئٹم ہے تو اس کو ہم نے ریٹرن کرنا ہے. پھر یہ کہ بچے کے ساتھ ایسی ڈسکشن کرنا کہ ایسا بیہیویئر لوگوں کو کس طرح امپیکٹ کرتا ہے، کس طرح ان کو متاثر کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ رول ریورسل بھی کر سکتے ہیں، جیسے رول پلیز کی اگر آپ کو عادت ہو نا کہ اچھا آپ اگر یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے بچہ اگر آ کر آپ کو کہتا ہے کہ ٹیچر سے میں کیسے بات کروں، آپ اسے کوئی بات بتاتی ہے کہ اپنی کلاس ٹیچر سے یہ بات کر لینا، بچہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو آپ کہتی ہیں چلو ہم اس کو رول پلے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں کہ لو یہ کون سی بڑی بات ہے، تم تو بات بھی نہیں کر سکتے، نہیں جاؤ جا کے بات کرو، بہادر بنو، خود اپنا مسئلوں کو حل کرو. اب رول پلے ہم 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں ٹیچر بنتی ہوں، آپ بچے بنیں اور آپ آ کے مجھ سے بات کریں. پھر آپ ان کو کہتے ہیں اچھا چلیں اب میں بن جاتی ہوں، اپنے بچے کا نام لیں، میں احمد ہوں اور آپ ٹیچر ہیں، تو میں اب آپ سے پرمیشن لینے آؤں. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ 1-2 دفعہ اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ مجھے کیسے بات کرنی ہے. رول ریورسل یہ ہو جائے گا کہ اب آپ اس طرح دکھائیں کہ اس کی کوئی چیز آپ نے چرا لی ہے، یا اس سے آپ نے اسی طرح چیٹ کیا ہے جس طرح آپ کے بچے نے کسی اور کو چیٹ کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں چلو ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا، پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنا دکھ ہوا، کتنی تکلیف ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، اور پھر آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اسی طرح دوسرے انسان کو بھی بہت سا یہ دکھ لگا اور بہت سی پریشانی ہوئی ہے. اوور آل بچے کے اندر آنیسٹی کو پروموٹ کرتے رہنا چاہیے، یعنی شروع سے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ غلط چوائسیز کرتے ہیں تو ان کا یہ بیہیویئر باقی لوگوں کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. یہ ہمیں بہت زیادہ اچھی طرح بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے بچوں کو کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا اثرات آتے ہیں جب آپ ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ بالکل کچھ نہیں کرے گا. بچے نا بہت سالوں تک ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں سوسائٹی میں اس وقت اتنے بڑے بڑے چیلنج ہیں، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ نا ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، سپلٹ ہو جاتے ہیں. گھر سے ایک ویلیو سسٹم ملتا ہے اور سوسائٹی اور فرینڈز ایک اور ویلیو سسٹم دے رہے ہیں. ہر ماں اتنی اکوپ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو ان معاملات میں ٹھیک کر سکے نا، تو وہاں پہ بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بچے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل ٹو انٹرنل رولز پہ ان کو لے کر جانا ہوتا ہے. ایکسٹرنل رولز کیا ہوتے ہیں؟ پہلے آپ باہر بہت سارے ایسے رولز دیتے ہیں کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے. آپ یہاں تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی سچویشن میں بہت بیڈلی سٹک ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا یا کوئی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، آپ مجھ سے ڈسکس کرو، مجھ سے آ کر بات کرو کہ میں بیڈلی سٹک ہو رہا ہوں، میں بہت ٹیمپٹ ہو رہا ہوں کہ میں یہاں پہ چیٹ کر لوں، یہاں پہ کوئی جھوٹ بول دوں، مجھے بتائیں میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. تو آئی ول ٹیچ یو پراپر وے کہ آپ نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. جب ہم اس طرح بچوں کو ایکسٹرنل ریوارڈ یا ایکسٹرنل طریقے سے سکھاتے رہتے ہیں رولز اور باؤنڈری سیٹنگ سے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر کا سسٹم بلٹ ان ہو جاتا ہے، ان سے غلط کام کیا نہیں جاتا، ان کو جھوٹ بولنا نہیں پھر آتا. اور بچوں کو یہ بھی رول سکھائیں کہ آپ اس سچویشن میں جائیں نہ جہاں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے. جیسے وہ حدیث میں تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا صرف تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جب اسے بہت سی اور غلط باتیں نہیں چھوڑی جا رہی تھی اور صرف ایک جھوٹ بولنا چھوڑنا جو تھا اس سے بہت سی غلط عادتیں جو ہے وہ چھٹ گئی. تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ مثلا بچے نے ویپنگ کی جو جھوٹ بولا، تو آپ کہیں کہ آپ اگر ایسی کمپنی میں ہی نہ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام بائی پرنسپل غلط ہے، تو پھر آپ کو جھوٹ ہی نہیں بولنا پڑے گا. آپ ایسے بچوں کے ساتھ رہیں جو
آپ کو اس چیز میں ہیلپ کریں کہ آپ سچے ہو. پھر یہ کہ گھر کے جو رولز ہیں وہ بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم رولز پہ بات کی تھی کہ کون سے ہاؤس رولز ہوتے ہیں، اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے. ایسے بچوں کو جن پہ آپ کو لگتا ہے نا کہ تھوڑا وہ جلدی سلپ ہو جاتے ہیں ڈس آنیسٹی کی طرف، تو ان کو ذرا مانیٹر زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ بچے کو لگے کہ میری زندگی عذاب میں ہر جگہ ماں مجھے کیچ کر رہی ہے، لیکن آپ کو ضرور ڈیفینیٹلی ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان کو کوپنگ میکینزم سکھانے پڑتے ہیں. یہاں پر ایک 4 وائز آتے ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ ڈس آنیسٹ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وٹ یور چائلڈ از ڈوئنگ، کیا کرتا ہے، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں میرے بچے کی لائف میں. ہوم یور چائلڈ از ود، کن افراد کے ساتھ میرا بچہ ہر وقت ہوتا ہے. ویئر یور چائلڈ از گوئنگ، کہاں کہاں جاتا ہے، اسپیشلی جب یہ ٹین ایج میں آ جاتے ہیں. اور وین یور چائلڈ ول بی ہوم، اگر کہیں باہر جا رہا ہے تو کب آئے گا، کیسے کرے گا. یعنی بچے کی لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں انگیج ہونا پڑے گا. اگر ہم انگیج نہیں ہوں گے بچوں کی زندگی میں تو پھر مسائل ہیں. بچے کبھی بھی پسند نہیں کرتے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی زندگی میں انگیج ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ماؤں نے ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی تھک جاتی ہوں، میں نہیں ہینڈل کر سکتی. تو ہمیں نہیں وہ رویہ رکھنا، کوئی ماں کرتی ہے یا نہیں کرتی، میں کرتی ہوں. اب ہم نے ری ڈائریکٹ کرنا ہے ٹو آنیسٹ ویز. کیسے؟ بچے یوزلی نا بیک ڈور یوز کرتے ہیں نا، کچھ بھی حاصل کرنا ہے جھوٹ بول کے یا کسی اور طریقے سے. تو ہم نے بچے کو سکھانا ہوتا ہے کہ پازیٹیو اور ایکسیپٹڈ طریقے سے آپ بات کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن ملے گا. مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بچے جب ظاہر چھوٹے تھے تو میں بہت زیادہ ان کو بار بار کہتی تھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. تو ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرا ایک بیٹا ہے، تقریباً ہوگا 8 سال کا، ہوگا 8-9 سال کا. تو مجھے کہتا ہے کہ اماں آپ نے جب مجھے نا 7 ایئرز پہ نماز پڑھانی شروع کی نا، میں کیا کرتا تھا، میں کھڑا ہو جاتا تھا، ایکشن سارے کرتا تھا، لیکن منہ ہلاتا تھا، پڑھتا کچھ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا تھینک یو فار شیئرنگ ود می، آپ نے مجھے بتا دیا. تو مجھے کہتا میرا گفٹ، کیونکہ میں ان کو کہتی تھی سچ بولنے پہ گفٹ ملتا ہے یا کوئی نہ کوئی پریولیج ملتی ہے. تو بچے کئی دفعہ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کو ہنس کے کہا کہ دیکھو آئی ایم گلیڈ یو شیئرڈ ود می، اور آئی ہوپ کہ آپ آئندہ یہ نہیں کریں گے یا ایسا نہیں کریں گے. لیکن آپ نے جھوٹ بول کر پھر بعد میں اس کو کنفیس کر دیا، اس پہ کوئی پریولیج نہیں ہوتی، اس پہ آپ کو شاباش ملتی ہے کہ یو ور بریو انف ٹو ڈسکس. اور آئندہ کے لیے اگر کوئی آپ کو چیلنج آئے تو آپ اس سے بھی بات کریں. لیکن جب آپ واقعی آنیسٹی پہ جاتے ہیں تو تب آپ کو کوئی پریولیج جو ہوتی ہے وہ ملا کرتی ہے. کیسے کیسے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ مثلاً آپ بچے کے لیے کوئی بھی اچھے کام کرنے پہ کوئی الاؤنس جو ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں. ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ آنیسٹی سیکھیں. جیسے جیسے بچہ آنیسٹ ہوتا ہے اس کے پریولیجز بڑھاتے جاتے ہیں. کئی دفعہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے وہ سچویشنز کو ڈیل کریں گے، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹرسٹ آپ نے ارن کرنا ہے. جیسے کئی دفعہ بچے گھر میں بھی کہتے ہیں نا آپ فلاں کو یہ کرنے دیتی ہیں، مجھے نہیں کرنے دیتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ اس نے ٹرسٹ ارن کیا ہے، اس نے ایسے معاملات کیے ہیں جس کی وجہ سے آئی ٹرسٹ دا کڈ. لیکن بلائنڈ ٹرسٹنگ کسی پہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے ایک مدر نے ایک ٹین ایج بچی کو، میرے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک ٹین ایج بچی کے بارے میں جو ان کی بیٹی تھی کہا کہ میں اس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتی ہوں کہ جو یہ کرے، میں نے اس کو فون بھی دے دیا، یہ دے دیا، بس میں چاہتی ہوں کام درست کرے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں، آپ ٹین ایج والے بچے کو بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرتی. انفیکٹ کسی کو بھی بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کہیں ہمیں فارمولا ہی نہیں ملتا بلائنڈ ٹرسٹنگ کا نا، یہ تو آنکھیں کھول کے ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، ایویڈنس بیسڈ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. تو بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹرسٹ یو بٹ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ ایدر یور ایج، یور ہارمونس یا یور چیلنج. اس میں آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، بہت ساری غلطیاں آپ سے ہوں گی، تو وہاں پر آپ بچے کو پھر فوراً سے یہ بات سکھاتے ہیں. اچھا، اس سے بھی بڑی بات جو آ جاتی ہے، آپ کو رول ماڈل کرنا ہے اس کو. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹاکنگ اباؤٹ امپورٹنس آف آنیسٹی، یہ ہم بہت کرتے ہیں، اتنے لیکچر دیتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، لیکن آگے والے کام نہیں کرتے. دوسرا کیا ہے کہ ایکنالج کریں کہ آپ کے لیے بھی کہاں کہاں اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں. جیسے بچے سے بات کرنا کہ فلاں وہ میڈ آئی تھی، یا میں کہیں گروسری کر رہی تھی، یا فلاں ریلیٹیو تھا میں اس سے بات کر رہی تھی اور مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا وہاں پر، کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے. مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے یہ بول دیا، وہاں سچی بات کر دی تو میں وہاں پہ سٹک ہو جاؤں گی، اب میں کیا کروں گی.
اب کیسے وہ اس کو دیکھوں گی. ٹھیک ہے. تو بچوں کو وہ ریئل سچویشنز کے یو آر ایز ہیومن، ہم اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ رول ماڈل دکھاتے ہیں کہ میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، میں نے تو کبھی غلط کام کیے ہی نہیں. ہر پیرنٹ بچے کو بتاتا ہے ہم تو شرارت ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو اتنے سیدھے تھے، اتنے آرام سے بیٹھتے تھے. یا تو ہمیں اپنا بچپن بھول چکا ہوتا ہے، یا پھر ہم نارمل بچے نہیں ہیں. میں یہی کہہ سکتی ہوں نا کہ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک نارمل بیہیویئر جو بچوں کا ہوتا ہے وہ سب بچے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایسے جملے ہم بہت بولتے ہیں، توبہ آج کل کے بچے، اف توبہ. اور ہماری نانیاں دادیاں بھی بھول چکی ہوتی ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے تو بچوں کو بہت آرام سے بس پل گئے. اب میں اپنے گرینڈ کڈس کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اچھا وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، ایسے ہی میں ہینڈل کرتی تھی. تو وہ کئی چیزیں بھول جاتی ہیں. پھر یہ کہ سچویشنز کو ڈسکس کیا کریں بچوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ڈفرینٹ سچویشن جو ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیسے اس سچویشن کو مینوور کرنا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کس کس وجہ سے روکتی ہیں. اور اگر کبھی دنیاوی طور پہ اپیرنٹ کوئی نقصان بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. سو پریپیئر کس چیز کے لیے ہونا ہے کہ جب بچے نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو بچہ پروٹیسٹ کرے گا، آپ نے پریپیئر رہنا ہے، لیکن آپ نے اس پروٹیسٹ کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ بچہ جب ڈس آنیسٹی کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینسو ہوگا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرے. اب بچہ آپ کو بھی بلیم کر سکتا ہے اور آپ کو ہارڈ ٹائم دے سکتا ہے، نہیں میں مانتا آپ کا مسئلہ ہے. ٹین ایج میں آ کے بچے بہت بلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میری لائف میں یہ چیلنج آیا، تو اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، فالو تھرو کرتے رہنا ہوتا ہے بچے کے ساتھ. اب ہم آخری جو چیلنج ہے، جو بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ بچہ اسٹیئنگ کول انڈر فائر. کہ بچہ جب میلٹ ڈاؤن پہ ہے، ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بہت آج کل کا مسئلہ ہے. بہت مائیں کہتی ہیں کہ نارمل ہماری ٹیکنیکس نہیں ورک کر رہی، کیونکہ وہ نارمل سے بیسیکلی ویسے شروع بھی نہیں کر رہی نا، ان کو طریقہ بھی نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے بچے کیا کر رہے ہیں کہ ماں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بچے کی پروٹیسٹ اور یہ جو اینگر آؤٹ برسٹ ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ بیہیویئر. اور جو اینگر کا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے اور بچے کا جو کنفرنٹیشنل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک دم آتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچہ دیکھتا ہے اور بہت غصے سے، اور آپ کو کہتا ہے ہاؤ ڈیئر یو، روک کے دیکھے مجھے، نہیں میں کرتا. پہلے صرف ٹین ایجرز میں ہوتا تھا، اب تو 10 سال 8 سال اس سے شروع ہو چکا ہوا ہے. اور اس سے پہلے ویسے بچوں کے چائلڈہڈ ٹینٹرمز ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ زیادہ تر یہ ایسا رویہ بچہ تب دیتا ہے جب پیرنٹ ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر پیرنٹ ہر بات بچے کی مرضی کی کر رہا ہے تو بچے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچہ تو خوش راضی بازی. مسئلہ ہی تب ہے جب آپ اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں. اور پیرنٹس بہت ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. اتنی تیزی میں ہوتا ہے، ایک دم سے وہ ہوتا ہے، اور اتنا انٹینسو ہوتا ہے کہ بچہ نہیں ہینڈل ہو رہا ہوتا، بہت سٹریسفل ہوتا ہے. بچہ بھی سٹریسڈ ہوتا ہے، بچہ خوش نہیں ہوتا، پیرنٹ بھی سٹریسفل ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ سچویشن سیٹل ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں بری فیلنگ اور بڑھ جاتی ہے. یہ بھی ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں بولا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس پہ بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. اگین ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کو کام کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے، پازیٹیو رہنا ہے. کیسے؟ جب بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے ہمیں انکنڈیشنل لو مل رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے گڑبڑ کی ہے، ہمیں اس پہ کوئی ٹائم آؤٹ ملے گا، کوئی پریولیج ہم سے لے لی جائے گی، ہمیں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی پینلٹی پے کرنی پڑے گی، لیکن ماں باپ کی محبت ہمارے پاس رہے گی، وہ بچے کو کام کرتی ہے. جب وہ یہ دیکھیں کہ پیرنٹس اتھارٹیٹیو تو ہیں، وہ ہمیں مطلب اتھارٹی کے ساتھ ہمیں ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں اپنے پیرنٹس کی باتوں کو سمجھیں. دوسرا یہ کہ جب بھی بچے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹ سے، ان کو کبھی پیرنٹس کی مظلومیت نظر نہیں آتی، ان کو پیرنٹس کی کبھی سفرنگ نہیں نظر آتی. ہم جتنا مرضی دکھائیں کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں، کئی دفعہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو بتاتے ہیں میں تمہاری وجہ سے ساری رات نہیں سوئی، تو وہ کہتے ہیں ہاں تو آپ کا قصور ہے، آپ مجھے پرمیشن دے دیتی. ہم سوچتے ہیں میرا بچہ اتنا انسینسٹیو کیسے ہو گیا، میں نے تو اسے کبھی یہ رویہ نہیں سکھایا تھا، کیسے ایسی بات سوچ رہا ہے. مطلب میں نے کھانا نہیں کھایا، اس نے آ کے میرا حال بھی نہیں پوچھا، میں رو رہی ہوں، میں پریشان ہوں، اس کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے میری.
اور ایسی سچویشن میں جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ویک بانڈ آف ٹرسٹ ہوتا ہے بچے کے ساتھ، اور یہاں سے پھر نیگیٹو پیٹرن آف کمیونیکیشن شروع ہو جاتا ہے. ہر دن میں جتنی ہماری پھر انٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بری سے بری ہوتی چلی جاتی ہیں. جو بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہوتے ہیں بیسٹ بیہیویئر میں، اچھے بیہیویئر میں، لیکن ہم اس کو پھر آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہم ان کے ساتھ اس ٹائم پہ اس اپرچونٹی کو لوز کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس ٹائم پہ ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا ایک ریلیشن شپ بنا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی بات پہ کہہ دینا جزاک اللہ، تھینک یو فار اسٹیئنگ کام، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بہت آرام سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے موقع پہ فوراً ٹانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں جب آپ میرے سے آرام سے بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہم باتیں کبھی بھی نہیں بولتے، ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے کہ کیسے بات کی جائے، یا چیخنا چلانا یا رونا پٹنا یا بالکل گیو اپ بچے پہ کر دینا. اب جب بچہ پروٹیسٹ کرتا ہے، بہت زیادہ کوئی آپ کو ایک دکھاتا ہے، تو اب یوزلی کیا ہوتا ہے، ہم گیو ان کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بچہ کرنا چاہتا ہے وہی کر لے، پھر ٹھیک ہے، پھر خود ہی بھگتے. یا ہم پاور ٹیکٹک یوز کرتے ہیں، ہم بہت چیختے چلاتے ہیں یا بہت بچے کو فورس کرتے ہیں. مار پیٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ ہمیں ایک بہت پرسکون پیشنٹ قسم کی اپروچ جو ہے وہ اپلائی کرنی ہوگی. بہت آسان سا طریقہ ٹائم آؤٹ ہے، پریویلیج ریموول ہے، جس پہ ہم بار بار بات بھی کریں.